ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حرف را کو موٹا پڑھنے کی حالت نمبر 5 پڑھیں گے. بچوں آپ سب بورڈ کی طرف دیکھیے اور پڑھیے. جب را ساکن سے پہلے کے حرف کے نیچے کسرہ عارضی ہو تو بھی را کو موٹا پڑھنا چاہیے. مثلا ان رتبتم ام رتابو ارجعی. بچوں اس کے اندر ایک بات آپ سب سن رہے ہوں گے، کسرہ عارضی ہو تو یہ عربک اعراب ہے، اور مناسب سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ عربک اعراب بھی پڑھ لیا جائے، اس کے بارے میں تو اچھا ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سمجھیں گے. حرکت جنبش الفاظ پر زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور انہیں اعراب بھی کہتے ہیں. فتحہ یا نصب زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ نشان ہو یعنی جس پر زبر لگی ہو جس حرف پر اسے منصوب یا مفتوح کہتے ہیں. کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ نشان یعنی زیر لگی ہو اسے مکسور یا مجرور کہتے ہیں. ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ نشان ہو اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں. سکون یا جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ نشان یعنی جزم لگی ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین لگی ہو اسے منون کہتے ہیں. تشدید 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنے کا نام ہے. حرف ایک ہی لکھا جاتا ہے مگر اس کے اوپر یہ نشان یعنی تشدید لگایا جاتا ہے، اور جس حرف پر تشدید یا شدہ لگی ہو اسے مشدد یا مشددہ کہتے ہیں. بچوں اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ عارضی طور پر کسرہ لگی ہو. کسرہ بولے تو کسرہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ زیر کو کہتے ہیں. عارضی طور پر زیر کب لگتی ہے اس کے بارے میں ہمیں حالت نمبر 5 کو سمجھنے کے لیے بچوں حمزۃ الوصل کا قاعدہ یعنی الف کا جو الف سے جب ابتدا ہم کرتے ہیں اس پر زبر زیر پیش لگانے کا جو قاعدہ ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے. بچوں تختے نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر زبر زیر یا پیش نہیں لگائی جاتی. اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت لگ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. اب یہاں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اگر الف سے ہی ہم پڑھنا چاہیں تو اب ہمیں الف پر زبر زیر اور پیش لگانا ہے، تو کیسے لگائیں اس کے بارے میں آئیے ہم سمجھتے ہیں. بچوں جو رسم الخط عثمانی ہے اس کے اندر وہ الف جس پر زبر زیر پیش نہیں لگی رہتی اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور اس کے پہچان کے لیے اس کے اوپر ایک صاد کی موڑی جیسے ایک نشان لگا رہتا ہے. اور اپنے ہند و پاک میں جو رسم الخط ہے اس میں الف ہوتی ہے، اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں رہتا، اور اس کو اپنے حساب سے لگانا ہوگا. تو آئیے آج وہی قاعدہ ہم سیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل یعنی الف سے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس پر کب ہم زبر لگائیں گے اور کب زیر لگائیں گے اور کب پیش لگائیں گے اس کے بارے میں آئیے ہم سمجھتے ہیں. بچوں جب حمزۃ الوصل سے ہم ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل کے بعد کا حرف دیکھنا ہے. حمزۃ الوصل کے بعد اگر لام ہے تو حمزۃ الوصل پر ہم زبر لگا دیں گے. مثلا الذی، اگر
حمزۃ الوصل کے بعد بچوں لام نہیں ہے تو حمزۃ الوصل کو کاؤنٹ کرتے ہوئے حساب میں لیتے ہوئے حمزۃ الوصل اس کے بعد یعنی جو تیسرا حرف ہے حمزۃ الوصل کو حساب میں لیتے ہوئے جو تیسرا حرف ہے اس حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر اس حرف پر زبر ہے تو ہم حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگائیں گے، مثلا اقرا. اس کے بعد بچوں اور حمزۃ الوصل کے تیسرے حرف پر اگر زیر ہے تو پھر بھی ہم حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگائیں گے، مثلا ارجعی. حمزۃ الوصل کو کاؤنٹ کرتے ہوئے جو تیسرا حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھیں، اگر اس پر پیش لگی ہے تو پیش لگائیں گے حمزۃ الوصل کے اوپر، مثلا اقتلوا. بچوں آپ سب بورڈ کی طرف دیکھیے، پہلی مثال کیا ہے؟ الذی، یہ سورہ علق سے لی گئی ہے یا الذی قرآن میں بہت جگہ آئی ہوئی ہے. دوسری مثال جو ہے ارجعی، یہ سورہ فجر میں ہے. اور تیسری مثال اقرا، یہ بھی سورہ علق کی پہلی آیت ہے. اور چوتھی مثال اقتلوا، یہ سورہ یوسف میں ہے. بچوں اب ہم یہاں سمجھیں گے اپنے قاعدے کے حساب سے کہ جو ہم نے ابھی ڈیفینیشن پڑھا ہے اس میں ہم کیا دیکھیں، کیسے، کس حساب سے. آپ سب بورڈ کی طرف دیکھیے بچوں، الذی میں کیا ہے؟ ہم حمزۃ الوصل سے یعنی الف سے شروع کر رہے ہیں تو لام آئی ہے. اب جب لام آ جائے تو تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا، حمزۃ الوصل کے اوپر زبر لگا دیں گے. جب لام آئے گا تو تیسرا حرف نہیں دیکھا جائے گا. اگر لام نہیں ہے جب دیکھا جائے گا. اب دیکھیے مثال نمبر 2 اقرا. اقرا میں دیکھیے الف ہے، اس کے بعد قاف ہے اور تیسرا حرف جو ہے را ہے. را کے اوپر کیا ہے؟ زبر لگی ہے. اور جب زبر لگی ہے تو تیسرے حرف پر جب زبر ہو تو زیر لگائیں گے، تو حمزۃ الوصل کے نیچے ہم زیر لگائے، مثلا اقرا. اس کے بعد تیسری مثال دیکھیے بچوں ارجعی. ارجعی میں دیکھیے حمزۃ الوصل اس کے بعد یعنی تیسرا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر لگی ہے، اس لیے ہم حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگائے ارجعی. اور چوتھی مثال دیکھیے بچوں، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے. چوتھی مثال دیکھیے اقتلوا. اقتلوا میں اب آپ سب الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھے ہوں گے. اب آپ سب بتائیے کہ پیش یہ حمزۃ الوصل پر زبر یا زیر یا پیش کون سی حرکت لگائی جائے گی؟ امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. بچوں کا جواب انشاءاللہ یہی ہوگا کہ اس میں پیش لگے گی، اس لیے کہ تیسرا حرف جو ہے حمزۃ الوصل کو کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا حرف الف یعنی حمزۃ الوصل ہے، اس کے بعد قاف ہے، اس کے بعد تا ہے اور تا کے اوپر پیش لگی ہے اور یہ اقتلوا. اس حساب سے بچوں جب ہم اس کو سمجھ گئے تو اب دیکھیے ہم ایک مرتبہ پھر حرف را کو موٹا پڑھنے کی حالت نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. بچوں آپ سب بورڈ کی طرف دیکھیے اور پڑھیے. جب را ساکن سے پہلے کے حرف کے نیچے کسرہ عارضی ہو تو بھی را کو موٹا پڑھنا چاہیے. بچوں کسرہ کے بارے میں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی زیر عارضی طور پر. اب دیکھیے بچوں پہلی مثال کیا ہے؟ ان ارتبتم. اب بچوں کلمہ ان اور کلمہ ام، یہ کلمہ ان کا نون ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر جزم لگی رہتی ہے، اور کلمہ ام کی جو میم ہے یہ بھی ہمیشہ ساکن ہوتی ہے. اب دیکھیے اس پر زیر کیوں لگا ہے. دیکھیے بچوں ان ارتبتم، ان کے بعد دیکھیے الف ہے، الف کے بعد را ہے، را کے بعد جو تا ہے الف سے ملائیے تو پہلا حرف، دوسرا حرف، تیسرا حرف جو کیا ہے؟ تیسرا حرف تا ہے، اور تا کے اوپر کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر لگی ہے. تو اب یہاں پہ زبر ہونے کی وجہ سے یہ الف کے نیچے زیر لگنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ نون کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اس لیے نون کو جو ہے نون کے نیچے زیر دے کر کے ان ارتبتم ملا دیے. عام طور پر کلمہ ان اور کلمہ ام جو ہے یہ ان کا نون اس کے اوپر جزم آتی ہے، اور ام کلمہ جو ہے اس کے میم کے
اوپر جو ہے جزم لگتی ہے۔ اور یہ مثال آپ کو بتائی گئی ہے سورہ مائدہ سے اور سورہ نور سے لی گئی ہے۔ ارجعی، بچوں اب ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے ارجعی، الف کو حساب میں لیے، الف اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ را، 2 ہو گیا، اور تیسرا حرف کیا ہے؟ جیم ہے، اور جیم کے نیچے کیا ہے؟ زیر لگی ہے۔ جب حمزۃ الوصل سے ہم ابتدا کرنا چاہیں تو حمزۃ الوصل کے تیسرے حرف پر حمزۃ الوصل اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے اگر اس پر زیر لگی ہو تو ہم زیر لگاتے ہیں۔ بچوں امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ فی امان اللہ۔